السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، جن عدالتوں نے 2016 سے لے کے 2023 تک ان کو نیب عدالتوں نے یا اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح اس کو گندا کرنے کی کوشش ہی کی تھی، ان کو کرپٹ مافیا قرار دیا تھا، ان کو پاکستان کا بڑا چور قرار دیا تھا، آج انہی نیب اور انہی اسٹیبلشمنٹ اور انہی عدالتوں نے نواز شریف کو ڈرائی کلین کر دیا۔ 2016 میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پاناما ریفرنسز میں ان کو نااہل کیا، پھر نیب کو کہا کہ آپ ریفرنسز احتساب عدالت فائل کرے، پھر احتساب عدالت نے 2018 میں ہی 2017-2018 میں ان کو جو ہے وہ نواز شریف کو 3 ریفرنسز تھے، 3 میں سے 2 میں سزاوار کیا، 1 میں بری کیا تھا۔ پھر وہ معاملہ ہائی کورٹ آیا، ہائی کورٹ میں چلتا رہا، اور پھر نواز شریف جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ بیرون ملک چلے گئے، تقریباً 4-4.5 سال ادھر گزار لے، تو ہائی کورٹ نے ان کی جو درخواست تھی وہ خارج کی تھی۔ پھر جب جو بھی معاملات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو گئے، سارا کچھ تھا، تو وہی نواز شریف واپس آئے، ان کو ریلیف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب نواز شریف کی اپیلیں دوبارہ فکس ہوئی سزا کے حوالے سے، تو ایون فیلڈ ریفرنس اپارٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلا ریلیف مل گیا، جب نیب نے کمرے عدالت میں ہاتھ ایسے کھڑی کی اور نیب نے کہا کہ نواز شریف کے کیس میں ہم ارگو اس لیے نہیں کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ مریم نواز کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بری کیا تھا، تو ہم نے تو اس آرڈر کو چیلنج نہیں کیا، تو نواز شریف کے لیے بھی سیم ججمنٹ، اس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا۔ ساتھ ہی العزیزیہ اسٹیل مل فلیگ شپ ریفرنس میں احتساب عدالت نے 2018 میں نواز شریف کو بری کیا تھا، اور نیب نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں۔ اب پہلے تو جب نواز شریف کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے تو ہائی کورٹ میں یہ نیب نے چیلنج کیا اور چلتے رہے اور کیس بھی آتے رہے۔ پھر جب یہ معاملات اور یہ سارا کچھ ہو گیا تو نیب نے اس دن کہا کہ ہم تو اپنا اپیل واپس لیتے ہیں، تو ایک دن میں نواز شریف کو 2 بڑے پاناما ریفرنسز میں ریلیف مل گیا۔ ایک ریفرنس رہ جاتا تھا العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس۔ العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں احتساب عدالت نے 2018 میں دسمبر 2018 میں نواز شریف کو 7 سال کے 2.5 ملین پاؤنڈ کے سزا کے جرمانہ جو ہے اس پہ عائد کیا تھا۔ اس کے بعد آج دوسری سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دوسری سماعت پہ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں ابوالحسن اورنگزیب نے اس کیس کو بھی اڑا دیا، یعنی کہ احتساب عدالت کا جو فیصلہ تھا سزا اور جرمانے کے حوالے سے وہ کالعدم قرار دے دیا، نواز شریف کو بری کر دیا۔ ساتھ ہی نیب نے العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں احتساب عدالت کی سزا بڑھانے کی جو اپیل کی تھی اس کو بھی عدالت نے خارج کر دی۔ اب ہوا کہ کمرے عدالت میں جب نواز شریف آئے تو ان کے ساتھ نواز شریف کی باڈی لینگویج بھی ٹھیک تھی، کمرے عدالت میں جب آئے تو گزشتہ سماعت میں ویسے تو امجد پرویز دلائل مکمل کر چکے تھے، لیکن آج پھر سے انہوں نے شروع کر دے شروع میں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ میرے کفالت ان کے بچوں کے حوالے سے کچھ 2 منٹ پہ دلائل دیں گے، اور وہ الگ بات ہے کہ 2 منٹ نہیں، کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ امجد پرویز نے دلائل دے دیے۔ پھر اس کے بعد نیب نے ایک بار پھر، جو کہ پہلی سماعت پہ نیب نے کہا تھا کہ نواز شریف کے العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس کا جو فیصلہ ہے اس کو ریمانڈ بیک کریے، یعنی احتساب عدالت واپس بھجوائے۔ آج پھر نیب نے دوبارہ وہ استدعا کی جس پر نواز شریف کے جو وکیل تھے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اگر آپ ریمانڈ بیک کرتے ہیں تو ہمیں پھر یہاں پہ آپ کے پاس آنا پڑے گا، تو اس پہ عدالت نے نیب کی وہ استدعا جو ہے وہ کالعدم کرا دی، مسترد کر دی، اور نیب کے جو پروسیکیوشن ٹیم ہے اس کو کہا کہ آپ اپنے دلائل دے، لیکن میرٹ کے اوپر دلائل کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے، تو نیب نے کہا ہمیں آدھا گھنٹہ چاہیے۔ اب آدھے گھنٹے کے اوپر نیب والے بالکل فکس ہے، کیونکہ ایون فیلڈ میں بھی نیب نے کہا ہمیں آدھا گھنٹہ چاہیے، اور یہاں پہ آج بھی انہوں نے کہا ہمیں آدھا گھنٹہ چاہیے، جس پہ چیف جسٹس نے کہا چلو آدھا گھنٹہ نہیں، پونا گھنٹہ آپ لے لیں، لیکن میرٹ کے اوپر دلائل لیں۔ پھر عدالت نے پوچھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائے العزیزیہ اسٹیل مل اور ہیل میٹلز یہ 2 کمپنی ہیں جو بقول آپ کے نواز شریف کی ملکیت ہے، تو یہ کمپنیز بنی کیسے، ایسے کیسے گئے اور کب بنی؟ تو اس پہ نیب نے کہا کہ جو جے ایل ٹی سپریم کورٹ نے بنائی تھی، واجد ضیاء جس کو لیڈ کر رہا تھا،
واجد ضیاء نے انالیسس کیے تھے اور انہوں نے کہا کہ ان کے انالیسس کے مطابق نواز شریف اس کمپنی کے مالک ہے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ واجد ضیاء نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ نیب نے کہا کہ نواز شریف کے جب بچے تھے، یہ کمپنی جب بنی تھی دونوں کمپنیز، تو نواز شریف کے بچے اس وقت ان کے ذرائع آمدن اتنا نہیں تھا، تو ان کے اصل مالک جو ہے وہ نواز شریف ہے۔ تیسری ایک بات یہ سامنے آئی کہ نیب جو آج تک اس ریفرنسز میں بڑے طول دینے کی کوشش، آج نیب نے پہلی بار کہا کہ ہمارے پاس اس کیس میں جو ڈاکومنٹس ہے، جو دستاویز ہے، وہ دستاویزات سارے ہمارے پاس فوٹو کاپیاز ہیں، جس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ چلو بہتر ہے ان کے پاس فوٹو کاپیاں ہیں، ہمارے پاس تو وہ فوٹو کاپیاں بھی نہیں ہیں۔ تو عدالت کی جانب سے یعنی کہ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس آئے کہ فوٹو کاپی کو کیسے آپ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور آپ جو چیزیں جو آپ انالیسس کے اوپر، چونکہ نیب کا یہ بھی ایک موقف تھا کہ ہم نے واجد ضیاء کے انالیسس کے اوپر یہ ریفرنسز دائر کے انالیسس کر کے ہم نے یہ چیزیں کی، تو اس پہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ مفروضوں کے اوپر بات نہ کریں اور مفروضوں کے اوپر کسی کی سزا بنتی نہیں ہے۔ تو نیب کے جو دلائل تھے اس میں ویسے بھی ان کا یہی موڈ تھا کہ کچھ بھی نہیں کرنا، بس ادھر ادھر کے مارنے، اور اس پہ ایک موقع پہ جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے اعظم نذیر تارڑ سے کہا بھی کہ یہ نیب والے جو ہے آپ کو بہت آسانیاں فراہم کرے، آپ وہ آسانیاں وہ سہولت لیتے کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر جب دونوں فریقین کے دلائل مکمل ہو گئے تو بینچ جو ڈویژن بینچ تھا وہ اٹھ کے چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد اندر سے جو سیکرٹری ٹو چیف جسٹس ہے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی اپیلیں جو ہے وہ الاؤڈ ہے، اور اس طرح نواز شریف کی العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں بریت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا دیا۔ جو احتساب عدالت نے دسمبر 2018 میں نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی وہ کالعدم قرار دے دی، اور پاناما ریفرنسز کا 2016 کا جو سلسلہ جو کڑی شروع تھی وہ آج 12 دسمبر 2023 کو اپنے اختتام کو پہنچی، اور وہ سارے کیسز جس میں نواز شریف کو جیل یا قید کی سزا سنائی تھی یا جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی وہ تقریباً آج ختم ہو گئے۔ اب نواز شریف کے خلاف ایک کیس کا فیصلہ باقی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ کے پاناما ججمنٹ، لیکن اس کے لیے بھی جو موجودہ حالات ہے، جو موجودہ چیف جسٹس ہے قاضی فائزی صاحب، وہ رستے بھی ہموار کر رہے ہیں، اور بہت جلد ہی نواز شریف کے خلاف جو پاناما ججمنٹ کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ کسی اور بینچ کسی اور فیصلے میں اس فیصلے کو بھی اڑا دیں گے، کیونکہ ایک کیس میں سپریم کورٹ گزشتہ روز نوٹس بھی لے چکی ہے۔ تو آنے والے انتخابات میں آپ کو نواز شریف میدان میں نظر آئیں گے، یعنی کہ عدالتوں کے پاس وہ اختیار ہے کہ کس کو صادق و امین قرار دینا ہے یا کس کو ڈرائی کلین کرنا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔